بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج جو واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گی وہ قرآن شریف کے اما پارے میں سورۃ البروج میں ہے، یعنی اس میں اس واقعے کا ذکر ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ گزشتہ زمانے میں ایک بادشاہ کا جادوگر اور کاہن تھا۔ جب وہ کاہن بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے ایک ذہین لڑکا دو جسے میں یہ علم سکھا دوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک سمجھدار لڑکا تلاش کر کے اس کے سپرد کر دیا۔ لڑکے کے راستے میں ایک راہب کا بھی مکان تھا۔ یہ لڑکا آتے جاتے اس کے پاس بھی بیٹھتا اور اس کی باتیں سنتا جو اسے اچھی لگتی۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ ایک مرتبہ یہ لڑکا جا رہا تھا کہ راستے میں ایک بہت بڑے جانور یا شیر یا سانپ وغیرہ نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا۔ لڑکے نے سوچا، آج میں پتہ کرتا ہوں کہ جادوگر صحیح ہے یا راہب۔ اس نے ایک پتھر پکڑا اور کہا، اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ تیرے نزدیک جادوگر کے معاملے سے بہتر اور پسندیدہ ہے تو اس جانور کو مار دے تاکہ لوگوں کی آمد و رفت جاری ہو جائے۔ یہ کہہ کر اس نے پتھر مارا اور وہ جانور مر گیا۔ لڑکے نے یہ جا کر یہ واقعہ راہب کو بتلایا۔ راہب نے کہا، بیٹے، اب تم فضل و کمال کو پہنچ گئے اور تمہاری آزمائش شروع ہونے والی ہے، لیکن اس دور ابتلا میں میرا نام ظاہر نہ کرنا۔ یہ لڑکا مادرزاد، اندھے، برس اور دیگر بعض بیماریوں کا علاج بھی کرتا تھا، لیکن ایمان باللہ کی شرط پر۔ اسی شرط پر اس نے بادشاہ کے ایک نابینا مصاحب کی آنکھیں بھی اللہ سے دعا کر کے صحیح کر دی۔ یہ لڑکا یہی کہتا تھا کہ اگر تم ایمان لے آؤ گے تو میں اللہ سے دعا کروں گا، وہ شفا عطا فرما دے گا۔ چنانچہ اس کی دعا سے اللہ شفا یاب فرما دیتا۔ یہ خبر بادشاہ تک بھی پہنچی تو بہت پریشان ہوا۔ بعض اہل ایمان کو تو اس نے قتل کروا دیا۔ اس لڑکے کے بارے میں اس نے چند آدمیوں کو کہا کہ اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر نیچے پھینک دو۔ اس نے اللہ سے دعا کی، پہاڑ میں لغزش پیدا ہوئی جس سے وہ سب گر کر مر گئے اور اللہ نے اسے بچا لیا۔ بادشاہ نے اسے دوسرے آدمیوں کے سپرد کر کے کہا کہ ایک کشتی میں بٹھا کر سمندر کے بیچ میں لے جا کر اسے پھینک دو۔ وہاں بھی اس کی دعا سے کشتی الٹ گئی جس سے وہ سب غرق ہو گئے اور یہ بچ گیا۔ اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا، اگر تو مجھے ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کھلے میدان میں لوگوں کو جمع کرو اور بسم اللہ رب الغلام کہہ کر مجھے تیر مار۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا جس سے وہ لڑکا مر گیا، لیکن سارے لوگ پکار اٹھے کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ اور زیادہ پریشان ہو گیا، چنانچہ اس نے خندقیں کھدوائی اور اس میں آگ جلوائی اور حکم دیا کہ جو ایمان سے انحراف نہ کرے اس کو آگ میں پھینک دو۔ اس طرح ایماندار آتے رہے اور آگ کے حوالے ہوتے رہے، حتیٰ کہ ایک عورت آئی جس کے ساتھ ایک بچہ تھا۔ وہ ذرا ٹھٹکی تو بچہ بول پڑا، اماں صبر کر، تو حق پر ہے۔ یعنی جن لوگوں نے خندقیں کھود کر اس میں رب کے ماننے والوں کو ہلاک کیا ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ اور یہ خندقیں کیا تھی؟ ایندھن والی آگ تھی جو اہل ایمان کو اس میں جھونکنے کے لیے دہکائی گئی تھی۔ کافر بادشاہ یا اس کے کارندے آگ کے کنارے بیٹھے اہل ایمان کے جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ اور ان لوگوں کا جرم کیا تھا جنہیں آگ میں جھونکا جا رہا تھا؟ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ اللہ غالب پر ایمان لے آئے تھے۔